الفقير اللهم سد فقر العباد اللهم غير سؤالنا بسؤالك اللهم اغننا بالدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری گفتگو آپ کی خدمت میں اس جملے پہ تھی اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. پروردگار وہ افراد جو خیانت کار ہیں اور غدار ہیں امور المسلمین میں، مسلمانوں کے کاموں میں جو غداری کرتے ہیں، اسلامی کاموں میں جو خیانت کاری کرتے ہیں، ان کی اصلاح فرمائے. آپ کی خدمت میں ہم نے چند مورد بیان کیا کہ کس طریقے سے صدر اسلام سے لے کے اب تک مسلمانوں کے امور میں خود مسلمانوں نے غداری اور خیانت کاری کیا. آپ کی خدمت میں آج دو مورد تاریخ اسلام سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور دیکھیں کس طریقے سے وہی افراد جو اسلام قبول کیے تھے، وہی افراد جو مسلمان تھے، مسلمانوں کے امور میں کس طریقے سے خیانت کیا. آپ جانتے ہیں جنگ صفین، امیر المومنین نے جب خلافت کو قبول کیا تو سب سے پہلے جنگ جمل رونما ہوئی. اس کی سربراہ ام المومنین جناب عائشہ تھے اور ان کی حمایت کرنے والے طلحہ اور زبیر جن کی رشتے دار ہوتے ہیں. وہ جنگ تمام ہوئی اور ختم ہو گئی. پھر اس میں جب شکست کھا گئے لوگ، پھر ایک دوسری جنگ کا آغاز کیا، وہ تھی جنگ صفین. یہ عالم اسلام کی بہت بڑی جنگ ہے جو دو اسلامی گروپوں میں ہوئی. آپ جانتے ہیں کیوں ہوئی؟ امیر المومنین جب خلافت کو قبول کیا اور خود خلیفہ بن گئے، مسلمانوں کے بیعت کرنے کے بعد تمام گورنر جو عثمان کے دور پہ تھے سب کو منسوخ کر دیا. یہ ہوتا ہی ہے، پہلا جو خلیفہ ہوتا ہے جو ہٹ جاتا ہے تو دوسرا جو خلیفہ بنتا ہے اپنے گورنروں کو اپنے حساب سے انتخاب کرتا ہے. تمام گورنروں کو برخاست کر دیا، اپنے نئے گورنروں کو منتخب کیا. اس میں سے جو ہے وہ امیر شام جو گورنر تھا معاویہ ابن ابی سفیان، اس کو بھی برخاست کیا. لیکن وہ اکڑ گیا، تکبر و غرور پہلے کی حکومتوں نے اس کو اتنا چڑھا رکھا تھا کہ اس وقت کی خلافت عظما کا مخالف ہو گیا. سوچ سکتے ہیں خلافت عظما، سپر طاقت جو تھی مدینے کی، اس کا وہ مخالف ہو گیا اور اس نے بھی جنگ کی تیاری کی. امیر مومنین کو پتہ چلا، انہوں نے بھی جو ہے وہ لشکر اکٹھا کیا. آپ جانتے ہیں لشکر پہلے لشکر نہیں ہوتا تھا، ہمارے نوجوان جانتے ہیں پہلے پولیس ملٹری کوئی اس طریقے کی نہیں ہوتی تھی. کون فوج ہوتی تھی، کون لوگ فوج میں شامل ہوتے تھے؟ وہی جو مسلمان تھے، عوام تھی، وہی فوج تھی، وہی ملٹری. جب جنگ پڑتی تھی وہ سب کو تلوار چلانا، نیزہ چلانا، خنجر چلانا، لڑنا سب کو آتا تھا. تو وہی جو عوام تھی وہی فوج تھی، جو فوج تھی وہی عوام. تو امیر مومنین نے بھی لشکر کو اکٹھا کیا اور آپ جانتے ہیں اس وقت کے جنگ کا مرکز اس وقت سیریا میں حلب جو جگہ ہے، سیریا شام میں حلب جو جگہ نہر دجلہ کے قریب ہے یہ علاقہ، اور وہاں ہم لوگ گئے بھی ہیں. وہیں بھی جناب عمار یاسر کی قبر ہے اور دوسرے صاحب کی قبر ہے وہاں پہ. بہرحال تفصیل میں نہیں جائیں گے. تو یہ جنگ وہاں پہ ہوئی اور لمبی چلی یہ جنگ، طولانی جنگ چلی. ادھر بھی بہت بڑا لشکر تھا اور علی کے پاس بھی بہت بڑا لشکر تھا. لیکن علی کے ساتھ کون سا لشکر تھا؟ کوفے کے لوگ تھے اس وقت جو علی کے ساتھ بیعت کیے ہوئے تھے، وہ لوگ علی کے ساتھ تھے. اس میں صرف خالص یعنی حضرت کرار نہیں، وہ لوگ جتنے لوگ بھی بیعت کے سوکھی پبلک کی جنرل پبلک سب نے اس اصحاب خاص میں اس میں بھی تھے. تو علی کی طرف سے جنگ کا آغاز نہیں ہوا. آپ جانتے ہیں علی کی طرف سے کبھی بھی اہل بیت کی طرف سے جنگ کا آغاز نہیں ہوا، ادھر سے جنگ کا آغاز ہوا.
اور جنگ شروع ہو گئی اور طولانی جنگ ہوئی، اس موڑ پہ پہنچی. دیکھیں میں عنوان کو بیان کرنا، کوئی جنگ نہیں پڑھ رہا. وہ جنگ آگے ایسی جگہ رکی کہ حضرت مالک اشتر معاویہ کے خیمے تک پہنچ چکی، یعنی اب 2-4 منٹ کے اندر اندر فیصلہ ہو جانا تھا کہ معاویہ کو قتل کر دیتے، جنگ تمام ہو جاتی. اتنے میں ادھر سے جو ہے وہ جو کیا نام ہے کلمات پڑھے محمد جو اس کا وزیر تھا بڑا، اس کا دہنا بازو کہہ لیجیے یا اس کا پورا وہ کہیے کہ اسی کے اوپر ڈپینڈ تھا معاویہ. اس نے جو ہے وہ کہا کہ اب کیا کریں. اس نے کہا کہ اب تو یہ چند منٹ کی جنگ ہے، اب کیا کریں. تو اس نے کہا کہ میں پہلے سے ہی اس کی تیاری کر کے آیا تھا، میں اس کی تیاری پہلے سے کر کے آیا تھا. کہا وہ کیا تیاری تیری ہے؟ کہا کہ جتنے قرآن تم لوگ لے کے آئے ہو سب نیزے پہ اٹھا دو، نیزے پہ بلند کرو اور کہہ دو کہ ہم صلح چاہیے، ہم جنگ نہیں چاہیے. اب مالک اشتر ادھر چند منٹ بچا ہے، حملہ کر کے تمام کرنا چاہیے. ادھر اس نے کیا چال چلی کہ نیزے پہ قرآن اٹھاؤ. اب جب نیزے پہ قرآن اٹھنا تھا کہ جو علی کے سپاہی تھے لشکری تھے وہ سلنڈر کر دیا. کیا کیا؟ سلنڈر کر کے کہا کہ علی کے پاس آگے کہا علی اگر آپ نے مالک اشتر کو نہیں روکا تو ہم آپ کو مار دیں گے. اگر آپ نے مالک اشتر کو نہیں روکا جنگ سے، اور یہ صلح کے لیے کہہ رہے ہیں قرآن ایسے بھی لیے ہوئے ہیں، وہی علی نے کہا کہ تم قرآن دیکھ رہے ہو یہ تفتیوں والا قرآن، یہ کاغذوں والا قرآن، تم کو یہ دھوکہ دینا چاہتا ہے، بے مکاری ہے، یہ قرآن نہیں ہے. لیکن وہ لوگ نہیں مانے اور اس کے بعد اتنا دباؤ ڈالا مولا کائنات کے اوپر کہ قریب تک وہ علی کو قتل کر دیا. پھر مالک اشتر کو پیغام بھیجا اور اس کے بعد جو کہا کہ مالک اشتر واپس آ جاؤ. مالک اشتر نے وہ کہلا ہے مولا بس چند منٹ کی دیر ہے، چند منٹ کی دیر ہے، آپ صبر کر لیجئے، ہم کام تمام کرنے والے ہیں. اس کے بعد پھر آگے پیغام وہاں ملا. اس کے بعد پھر علی نے کہا کہ اگر مالک اشتر تم نہیں آؤ گے تو اگر علی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو واپس. پھر مالک اشتر کے اندر یا تیر بھی لگا. تو سیریل آپ دیکھیے تو سیریل امام علی بنا ہوا ہے، تو نے اس تیر کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیا، تیر پہ بس وہ خون کا پھوٹ پی کسی مولا کی فضا میں واپس آیا. اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان لوگوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے، تو جنگ ختم ہو گئی. کہا کہ حکمین بنایا جائے. حکمین کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے کوئی آدمی چنا جائے، جو فیصلہ وہ کرتے وہی ہمیں مان لینا پڑے گا. امیر المومنین نے کہا کہ ہماری طرف سے جو ہے وہ کیا نام ہے مالک اشتر رہیں گے، اور اس نے معاویہ نے کہا ہماری طرف سے مروان رہے گا. لیکن علی کے لشکر والوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں، یہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں، آپ کی طرف سے مالک اشتر تو آپ کے آپ کے خاص شیعہ، ہم یہ بات نہیں مانیں. تو پھر کہا کون؟ تو کہا کہ ابو موسیٰ اشعری. یہ دونوں جنگوں میں نیوٹرل تھا، یہ دونوں جنگوں میں کیا تھا؟ نیوٹرل تھا. بہت بڑا آدمی، بہت بڑا وہ ہے ان لوگوں کا. اس نے کہا ان لوگوں نے کہا کہ یہ رہے گا. اور علی جانتے تھے کیا پیغام حاصل کرنا چاہیے. اس کو کہتے خشک مقدس ایرانی زبان میں، ایسا مقدس آدمی جو کہ اسی لائق خالی نماز روزہ یہ ہو، عقل سے بری ہو. سلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا خیانت ہوئی علی کے ساتھ. نہیں مانی امت، پبلک نہیں مانی تو اللہ مولا مولا کائنات کو اسی کو معین کر دیا. یہ ہاں تم کہتے تو اس نے بھی در گرو پڑھو دیا دیا. ٹھیک ہے، ابو موسیٰ اشعری ہم دونوں کو تصدیق ہے. جو فیصلہ کر دیں گے. بہرحال دوسرے تیسرے دن بہرحال میٹنگ ہوئی بہرحال کوفے میں کہیں پہ، اور وہ آیا، دونوں طرف کے لوگ موجود تھے. اس گیا منچ پہ جانے کے بعد اس نے کہا کہ
اب یہ خبر بھی بتایا ہوں آپ کو کہ اس نے کہا کہ ہم اس انگوٹھی کو جس طرح سے نکالتے ہیں اس طریقے سے علی کو ہم برخاست کرتے ہیں. سوچیے اس طرح سے جس طرح سے اس انگوٹھی کو اس سے نکالتے انگلی سے اس طریقے سے علی کو برخاست کرتے ہیں. اس کے بعد پھر کہا جس طریقے سے انگوٹھی اس کو پہنتے ہیں معاویہ کو ہلا کر سنو. اب آپ سوچیے کچھ مقدس افراد سماج معاشرے کے اتنے خطرناک ہوتے اتنے گھاتک ہوتے ہیں کہ اسلام کو کس طرف موڑ کے لے کے چلے گی. کیونکہ میں نے پہلی بار عرض کیا تھا کہ یہ خلافت کس طریقے سے جو کم سے کم پورا نہ مانے 60-65% پہ وہ صحیح چل رہی تھی مثال طور پر, اور اس کو اس نے موڑ دیا کدھر, بالکل ظالم جابر خونخوار قاتل اصحاب کے اوپر سپرد کر دیا. اب یہاں علی مجبور ہے, نام و والا خلافت اس کی طرف چلی گئی اور علی اپنے جو خواص افراد تھے انہیں تک رہے. اور اس کے بعد اسی درمیان 4 سال کی تو حکومت ہی تھی, 4 سال علی 3 سال 2 مہینے اس طریقے سے جو ہے وہ علی کی خلافت رہی. اس کے بعد جو ہے وہ علی کو اسی معاویہ نے شہید کر دیا, مسجد کوفہ میں زہر دے کے کر دیا. دیکھا آپ نے ایک صحیح اور سالم ایک انسان کامل, ایک عادل انسان جو اس کو امت مسلمہ نے بیعت کر کے خلیفہ بنایا تھا, کس طریقے سے یہ ابو موسیٰ اشعری کی خیانت نے اسلام کو پھر ادھر کر دیا. آج جو آپ حالات دیکھ رہے سماج معاشرے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ کس طریقے سے دشمن خیانت کرتا ہے, کس طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے, اور اس کے بعد کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور کیا مشکلات پیدا ہوتی ہے, اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. سلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد. گفتگو انشاءاللہ آج میرا خیال 15-20 منٹ کی ہو گئی ہے. آج مناسبت میں نے سوچا تھا کہ جو ہے وہ امام حسن کے ساتھ کیا گرداری ہوئی, کیا خیانت ہوئی ہے, اس کو بیان کرنا آج مناسبت بھی تھی کیونکہ 15 رمضان ہے, امام حسین کی ولادت کی تاریخ ہے, مناسب تھا. لیکن کیونکہ وقت نہیں ہے لہٰذا انشاءاللہ اس گفتگو کو کل تو موقول کرتے ہیں اور کل امام حسن کے سلسلے میں بتائیں گے. ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے, وہاں موقع اس طرح کی گفتگو کو نہیں ہوتا ہے. یہ سب جو ہے وہ چیزیں علمی اور بررسی کرنا, کسی پرکار کی کچھ چیزوں کو بیان کرنا, تجزیہ کرنا, تبصرہ کرنا, یہ محفل وغیرہ سے دور کی بات ہے. اسی لیے کانفرنس الگ ہوتی ہے, محفل الگ ہوتی ہے, مجلس الگ ہوتی ہے اور جلسہ الگ ہوتا ہے, سب کے اپنے اپنے الگ, درس الگ ہوتا ہے. سلوات پڑھو محمد و آل محمد. السلام علیکم امیر المؤمنین, السلام علیکم فاطمہ سیدۃ النساء العالمین.